बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में पहली जो इंतहाई तरीन खबर है ना, वो बनू की पुलिस की जानिब से वजीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया गया। बनू की पुलिस की जानिब से वजीर आला KP सुहेल खान अफरीदी साहब को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया गया और एक डिमांड भी किया गया है। और डिमांड क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। वजीर आला सुहेल अफरीदी की आमद पर बनू पुलिस अमन कमेटी ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और मुतालिबा कर दिया कि हमारे दहशतगर्दों से लड़ने के लिए साजो सामान दिया जाए। इसका मुतालिबा जायज़ है, मगर एक बात जो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आज भी बनू पुलिस पर साबिक वजीर आला अकरम दुरानी की बात चलती है। ये जो है इंतहाई तरीन बात की गई कि आज भी जो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है ना, वो बात हमारे वाज़े है, हमारे सामने है कि आज भी जो है ना बनू पुलिस पर कंट्रोल अकरम खान दुरानी का चलता है। देखिए वजीर आला साहब से जो डिमांड की गई ना, असलहे की डिमांड कि हमें असलहा दिया जाए ताकि हम जो है ना बनू के अंदर दहशतगर्दों से लड़ सके, तो वो डिमांड तो जायज़ है। लेकिन वजीर आला साहब को जो है ना वो सिक्योरिटी ना देना के मामला ये तो जायज़ नहीं है ना। वजीर आला साहब अवामी वजीर आला है, अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा है, तो उन्हें सिक्योरिटी क्यों बनू की पुलिस जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। इस पर जो है ना वो एक ऑडियो भी आई है, वो ऑडियो पहले आप सुन ले। ورینه چې سبوتا وزیر اعلی صاحب رواندا خو دغه میشتو سه سکیورټی نو ورکای چې سه کیا د وزیر اعلی سره ډیوټي ونه کیه آیا کاغه پایلټ ګارد د ډیوټي دو کاشره ډیپلایمنٹ تا د ډیوټي ونه سره کوي به وجه دغه چې وزیر اعلی صاحب وېد چې میز کیم په باندې شه دوه نمائندګون دي MPA دو MPA موجود دي په باندې شه او په باندې شه چې د کوم حالات تیرږي په پولیس باندې و د پولیس ورنه سمره شهیدون شول او شهیدون کېږي په داسې وي تاسو یا نه لیدله چې MPA مشتر غولای د په پولیس لین شه یا جنو ځکړي یا چې هسپتال ته غولای دغه د وجنه نه مشته وسایل پیرا کړل چې د کوم مشته ضرورت د وسایل وزیر اعلی صاحب ته پچاروا چې د مشته دغه وسایل پیرا کړی و APC روکړی و سلری 15 APC هغه نه بعد چې سلری 15 کوټ کاپټر روکړی و میرزه دا وسایل کام دي او بدم نیدو دهشتګردي چې د کیمه سه لهر دا په کیمه ضلع او هغه ته وزیر اعلی صاحب وسایل ندي پیرا کړی ولې نه پیرا کوي زه دا وایم چې په هغه ضلع باندې د بالکل دای هغه تنویرسي ونی میرزه دله غوړي نه د مش په درسي کچره د دهشتګردي د سه لهر وی لکه د مش پر چلا گیا دا چې دا کاشپول چوکي باندې 4-5 दिन مسلسل یو کېږي ډرون حمله کېږي و میډیا ایسا پر سدایباب جوړ نه کوي ځکه چې مشترا وسایل کمی دو مشترا وسایل کمی چې مشترا وسایل به هیڅ دي وزیر اعلی د دغه ضلع یو مشر دا چونکه دغه اخته په شروا چې دغه مشته زر نظر دغه وسایل پیرا کړی و و ایسیا چې دای سبو ترسي پښپاش شمیشته دغه وسایل پیرا کوي شي د مشتر لږی د سپیش په به د بالکل دای سبو ترسي ان شاء الله میږي خپل پروتوکول ورکای او په خپل ان شاء الله میږي سکیورټي ورکای و ان شاء الله دته به څه قسم تکلیف نه خو کچره دای اسه یغه ترسي او یمه ترسي یا اسه شغل ترسي بیا میږي ابني پزیلا دته ایسه قسم سکیورټي نه ورکای دا مو ته تا بس ویل اس دا غونډه ته د مول میسج فارورډ کیه چې سمرا دی وزیر اعلی ډیوټي دو اوه سے کان کایه ډیره مهرباني شکریہ۔ تو آڈیو ہم نے سن لی نا، اس آڈیو کے اندر جو ہے نا وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور یہاں جو خبر ہے نا اس خبر کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس لیے جو ہے نا وہ بنو کی پولیس وزیر اعلیٰ صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہے کیونکہ آج بھی جو ہے نا بنو کی پولیس کے اندر سب سے زیادہ بات جو ہے نا وہ اکرم خان درانی کی چلتی ہے جو ماضی کے اندر وزیر اعلیٰ KP رہ چکے ہیں اور یہ جو ہے نا جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اکرم خان درانی صاحب، تو ان کی جو ہے نا وہ بات آج بھی KP پولیس کے اندر ان کا ہی یہ بات چلتی ہے، جو بنو کا علاقہ ہے نا ان پر ان کا کنٹرول ہے اور ان کی بات چلتی ہے کیونکہ ماضی کے اندر جو ہے نا جو بنو کا جو ایریا ہے اکرم خان درانی خود بھی بنو
بنو سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو کے اندر بے پناہ پولیس والوں کو جو بھرتیاں ہے نا وہ اکرم خان دورانی نے وہ دلائی ہوئی ہے. اس سے متعلق بھی ایک انکشاف ہوا ہے. بنو پولیس امن کمیٹی کا وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی دینے سے انکار. تو انہوں نے مطلب یہ انکار کیوں کیا؟ یہ انتہائی ترین بات ہے. ہاں اسلحہ ہو تو دیکھو پولیس کو ملنا چاہیے تاکہ پولیس مطلب جو ہے نا وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ سکے, میدان کے اندر اتر سکے. یہ بات تو جائز ہے, لیکن جو ہے نا جو وزیر اعلیٰ صاحب کو بنو کی پولیس سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہی نا تو یہ بات تو جائز نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو سیکیورٹی دینا انتہائی اہم ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بغیر سیکیورٹی گھوم نہیں سکتا. خصوصاً KPK کے جو پرانے علاقے ہیں وہاں تو مطلب جو فاٹا کے پرانے جگہ ہے وہاں تو کوئی گھوم ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہاں تو ابھی پھر سے دہشت گردی کے معاملات جو کیل رچایا جا رہا ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب بغیر سیکیورٹی ان جگہوں میں مطلب سفر نہیں کر سکتے. بنو امن کمیٹی سے رکن قومی اسمبلی نسیم علی شاہ کے مذاکرات کامیاب. رکن قومی اسمبلی نے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرا دی. یہ جو ہے نا وہ بنو کے اندر جو امن کمیٹی ہے نا ان کے ساتھ مذاکرات جو تحریک انصاف کا رہنمائی مولانا نسیم علی شاہ صاحب نے مذاکرات کیے اور بنو امن کمیٹی کے مذاکرات جو ہے وہ سنے گئے اور ان کو مطلب یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کے جو ہے نا جو مذاکرات سے متعلق آپ لوگوں نے تمام تر چیزیں جو رکھی ہے جو مذاکرات کے اندر وہ ہم آپ کے لیے کریں گے. اس کی یقین دہانی کرائی. تو رکن قومی اسمبلی نے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروا کر ان کے ساتھ جو مطلب تمام تر چیزیں ہیں نا جو بنو امن کمیٹی کا جرگہ ہوا وہ جرگہ کامیاب ہو گیا. پولیس امن کمیٹی کا ممبر قومی اسمبلی مولانا نسیم علی شاہ اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات مطلب بنو کے کامیاب ہو گئے. تو یہ انتہائی ترین خبر بنو سے آئی ہے کہ بنو کے اندر جو مذاکرات چل رہے تھے نا امن کے معاملات پر وہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہے مولانا نسیم علی شاہ صاحب ان کے ساتھ وہ بنو امن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے. انہوں نے ان کے باتیں سنی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ پرووائڈ سیکیورٹی کے معاملات جو ہے نا وہ ہم آپ کو مطلب پرووائڈ کریں گے. ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی. اس حکومت کا بوجھ اٹھانے والوں کندھے تک گئے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی پھیلا ہوا ملبہ کہاں مطلب ٹکانے لگائے. بری طرح پر مطلب پرفارمنس لیبلٹی بوجھ بن گئے کہ بری طرح سے جو ہے پرفارمنس کیا جا رہا ہے لیبلٹی بوجھ بن گئے. محمد علی دورانی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس حکومت کا بوجھ اٹھانے والا جو کندھے ہیں نا وہ تک گئے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بوجھ اٹھانے والے کندھے کون سے سب کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے اور انہیں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ حکومت چل نہیں رہی ہے. اس حکومت نے اپنے تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے. تمام تر کنٹرول تو منیر بڑوا کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, لیکن ان پیٹوؤں کو سامنے لا کر بٹھا کرنا وہ مطلب عوام کے اندر اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں اور انہوں نے ہر حد عبور کر لی ظلم کی, لیکن جو ہے نا ان کے معاملات وہ مطلب اب سنبھل نہیں رہے اور جو معیشت ہے معیشت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. پاکستان کی GDP گروتھ اس وقت 1%, 1% بھی نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں ہم دیکھیں تو 1% بھی GDP گروتھ نہیں ہے. پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا اور یہ نظام ان سے اب نہیں چل رہا. یہ انتہائی ترین جو ہے نا وہ ایک بات کی گئی ہے. پیپلز پارٹی سے شکایت کی امید نہیں تھی, مخالفت اتنی نہیں بڑھنی چاہیے کہ دشمن میں تبدیل ہو جائے. نواز شریف, یہ نواز شریف کا ایک جو ہے نا اسٹیٹمنٹ آیا کہ مطلب پیپلز پارٹی سے شکایت کی اتنی امید ہمیں نہیں تھی, مخالفت اتنی نہیں بڑھنی چاہیے کہ وہ دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائے. تو یہ جو ہے نا جو اسٹیٹمنٹ وہ میاں صاحب کی جانب سے وہ مطلب دیا گیا نا, تو اس اسٹیٹمنٹ پر اتنا مت جائے کیونکہ کبھی بھی جو ہے نا وہ مطلب زرداری اور نواز شریف اس وقت نہیں لڑ سکتے, کیونکہ اس کی وجوہات یہاں یہ کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ جو حکومتیں ہیں نا جو نمونوں کو بٹایا گیا ہے نا, جو نواز شریف زرداری گٹھ جوڑ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کی گارنٹر بن چکی ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان دو پارٹیوں کو ڈرا رکھا ہے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا نا, منیر نے کہہ رہا ہے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا, خان صاحب جیل سے باہر نکل آیا تو خان صاحب آپ کو کچا چبا جائے گا, آپ کو نکل جائے گا. تو انہی چیزوں سے نا یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا خائف ہے, خوفزدہ ہے خان صاحب سے, اور ان کے خان صاحب
انصاف کے خوف میں ہی ان سے اسٹیبلشمنٹ ہر طرح کا گھٹیا کام لے رہی ہے. پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے ان کا جسم جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر. آج جو ہے نا پاکستان کے کسی بھی کونے میں جائے کوئی آپ کو مطلب جو ہے نا وہ مطلب پیپلز پارٹی والا اور نون لیگ والا ان کا سپورٹر اتنا مطلب نہیں ملے گا جتنے طریقے انصاف کے, اور لوگ ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پر جائے آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں یا مطلب نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو عوام آپ کا جینا حرام کر دے گی, کیونکہ ان دونوں پارٹیوں کا وجود ہی ختم کر دیا گیا پاکستان کے اندر. اور اس وقت جو ہے نا تمام تر کنٹرول وہ منیر بڑوا کے ہاتھ میں, اسٹیبلشمنٹ سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہے, جبکہ سارا کا سارا ملبہ موجودہ جو دو پارٹیاں ان پر گر رہا ہے اور ان کا وجود ہی ختم کر دیا گیا ہے. وفاق پہلے دن سے صوبوں کو 8,000 ارب روپے فنڈ دیتا ہے, اس میں سے سندھ کو 2263 ارب روپے ملے ہیں. گزشتہ 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے ملے ہیں سندھ حکومت کو, لیکن پیپلز پارٹی نے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے سندھ کو کراچی کو انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بنا دیا ہے. یہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے کہا گیا. وفاق کی جانب سے مطلب جو ہے نا وہ 8,000 ارب روپے کا فنڈ ملا. پچھلے جو ہے نا 18 سالوں میں مطلب اتنا بڑا فنڈ انہیں دیا گیا, لیکن پچھلے 18 سالوں کے اندر جو ہے نا جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی ہے کراچی کے اندر, ان لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس وقت کراچی پاکستان کے اندر جو ہے نا کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے. کراچی کو جو ہے نا دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں شمار ہونے والے شہر کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے. پاکستان کے اندر ان لوگوں نے کراچی کا جو نظام ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیا. ایم کیو ایم نے ملک میں دہشت گردی کی وجہ نئے صوبے نہ بننا قرار دے دیا کہ جو ملک کے اندر نئے صوبے نہیں بن رہے یہ جو ہے نا وہ دہشت گردی کی وجہ ہے. یہ ایم کیو ایم کی جانب سے کہا. دیکھیں نئے صوبے بن جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, نئے صوبوں کو نئی حکومتیں آئے گی, نئے نئے فنڈ ملیں گے, لیکن سب سے بڑی بات یہاں یہ ہے کہ نئے صوبے اگر بنا دیے جاتے تو کیا نئے صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی؟ کیا نئے صوبوں میں خود مختار حکومتیں ہوگی؟ اہم سوالات یہاں یہ اٹھتے ہیں نا. مثال کے طور پر اگر فاٹا کا جو علاقہ ہے مطلب کے پی کے اندر جو پرانا فاٹا کا علاقہ, اگر اسے جو ہے نا ایک صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو کیا یہاں عوامی حکومت ہوگی؟ جنوبی پنجاب شمالی پنجاب یہ دو صوبوں کے اندر مطلب ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تو کیا جو ہے نا وہ مطلب یہ دو صوبوں کا معاملات میں اگر کیا آزاد حکومتیں ہوگی؟ اس وقت پنجاب پر سب کو پتہ ہے آزاد حکومت نہیں ہے, پٹھو بیٹھے ہوئے. سندھ پر آزاد حکومت نہیں ہے, پٹھو بیٹھے ہوئے. بلوچستان میں حکومت تو ہے ہی نہیں, تمام تر کنٹرول وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. بالکل مطلب جو ہے نا وہ دوسر جگہوں پر پٹھو بیٹھائے ہوئے, جبکہ بلوچستان کے اندر تو یہ لوگ خود بیٹھے ہوئے ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. تو جب تک آزاد حکومتیں نہیں بنے گی نا تب تک جو ہے نا نہیں جائے جتنے صوبے بنا دیے جائے تب تک کوئی ترقی نہیں ہوگی, کوئی بہتری نہیں آئے گی جب تک جو ہے نا آزاد حکومت نہیں ہوگی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک آزاد حکومت پاکستان کے اندر خان صاحب نے کی 3.5 سال, تو پاکستان نے جو ہے نا وہ مطلب کتنی بہتری کے ساتھ پرفارم کیا. 6% تک پاکستان کی جو 2 سال لگاتار جی ڈی پی گروتھ رہی وہ 6% سے زائد رہی, 6.2%. 2 سال لگاتار جی ڈی پی گروتھ رہی. پاکستان نے ایک الگ طریقے سے مطلب جو ہے نا رفتار سے ترقی کی. وجہ کیا؟ کیونکہ وہ ایک عوامی حکومت تھی. تو جب عوامی حکومت بنے گی تبھی پاکستان ترقی کرے گا, اور اگر عوامی حکومت نہیں ہوگی نا تو پھر چاہے یہ لوگ جتنی تمام تر چیزیں مطلب جو ہے کر رہے, جتنے معاملات کر لے, پھر کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑے گا. یہ انتہائی ترین بات ہے ان تمام تر چیزوں کے اندر. ایم کیو ایم نے ملک میں دہشت گردی کی وجہ نئے صوبے نہ بننا قرار دے دیا. تو نئے صوبے اگر بن بھی چاہتے ہیں نا تو کوئی فرق میری نظر میں نہیں پڑے گا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب نئی صوبوں کے اندر آزاد حکومتیں نہیں ہوگی نا تو کیا فرق پڑا؟ اگر آزاد حکومتیں ہوگی, آزاد عوامی حکومتیں ہوگی, پھر فرق پڑے گا. لیکن جب آزاد حکومتیں نہیں ہوگی کچھ فرق نہیں پڑے. جس طرح ملک کے اندر اس وقت آزاد حکومت نہیں ہے, غیر اعلانیہ مارشل لا ہے جو مارشل لا سے بھی 1000 گنا بدترین صورتحال بنا دی گئی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے مطلب پاکستان کی بنی ہوئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولمبیا کے صدر پیٹرو جس نے اسرائیل کو عالمی عدالت میں نسل کشی کے لیے بلانے کا مطالبہ کیا, اسے ہٹا کر نیا صدر لگا دیا جس نے آتے ہی اسرائیل کو تسلیم کرنا سمیت اسرائیل کے قبضے کو مان لیا. خان جیل میں اس لیے ہے. آخر میں ایک انتہائی ترین خبر آئی ہے
عالمی سطح سے کہ کولمبیا کے صدر پیٹرو نے جس نے مطلب اسرائیل کو عالمی عدالت لے جانے کا اور نسل کشی کے معاملات جو اسرائیل کر رہے ہیں اس پر عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ اسرائیل عالمی عدالت میں پیش ہو اور عالمی عدالت اس پر انصاف کرے۔ جو اسرائیل مطلب جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جو مطلب فلسطینیوں کی اس پر بات کی تو اس کی حکومت وہاں گرا دی گئی اور ایک اور حکومت لا دی گئی جس نے آتے ہی مطلب جو ہے نا آتے ساتھ ہی کولمبیا کے اندر اسرائیل تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا خان کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا۔ ہاں خان صاحب کے دیکھیں جیل میں ڈالنے کے بے پناہ جو ہے نکات ہے، اس میں ایک اہم نکتہ یہ بھی تھا جب خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اس انٹرویو کے اندر بھی کہا گیا تو خان صاحب نے اس پر بھی کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، میں تب تک تسلیم نہیں کر سکتا جب تک فلسطینیوں کو اپنا حق نہیں مل جائے۔ ہاں فلسطینیوں کو حق مل جائے پھر ہم بات کر سکتے۔ پھر بھی دیکھیے خان صاحب نے تسلیم کرنے کا نہیں کہا، دیکھیں تسلیم نہیں، پھر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں مل تب تک تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اس انٹرویو کے اندر خان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب رجیم چینج ہوا پاکستان کی تباہی کا آغاز کر دیا گیا، پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھ دی گئی، خان کی حکومت گرا دی گئی اور آج تک پاکستان اس رجیم چینج کے بعد سنبھل نہیں رہا۔ تو جی تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔